الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے سونی، سب سے نرالی اور سب سے پیاری معراج کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب کو ساری کائنات میں بے مثال بنایا، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو معراج بھی بے مثال کروائی۔ آپ جیسی معراج نہ کسی کو ہوئی، نہ کسی کو ہوگی، نہ کسی کو ہو سکے گی۔ اللہ نے ایسی شاندار معراج اپنے محبوب کو کروائی۔ آپ دیکھیں کتنے کتنے واقعات ہیں قرآن میں، انبیاء کے واقعات قرآن میں ملتے ہیں۔ کسی واقعہ کو اللہ نے سبحان سے شروع نہیں کیا۔ یہ بہت اوپرلی سطح کی باتیں ہیں، یہ عام سطح کی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جن کو پتہ ہے بس انہیں کوئی پتہ ہے، باقی کو کوئی پتہ نہیں۔ میرا بھی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو عطا ہے میں سنا دیتا ہوں۔ اب 114 صورتیں ہیں قرآن کی، کسی صورت کی ابتدا سبحان سے نہیں ہے۔ سبحان الذی، کسی صورت کی ابتدا سبحان سے نہیں ہے سوائے اس صورت کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے، اور اللہ نے اس واقعہ کو خوبصورت واقعہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ احسن القصص، بڑا سونا واقعہ یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتا ہے بڑا ہی سونا واقعہ ہے، پر میں سبحان اللہ نہیں آکھی۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، کوہ طور پر جو آپ گئے، اللہ سے ملاقات کی بات ہوئی، کتنا سونا واقعہ ہے۔ اللہ سے جا کے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے پردے کے پیچھے، پھر وہ کتنی سونی بات موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، اور یا رچی بولو سبحان اللہ، خدا تو انو بلاوے۔ کتنا سونا واقعہ ہے جناب۔ وہ یار موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی ہے نا، ہائے اللہ کرے یہ بات ہر عاشق تک پہنچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایڈی سونی گل کیتی سی نا، کیڑی پتہ ہے آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے، کہا یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا شوق تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا ذوق تو دیکھو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تو دیکھیں، اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ کتنا خوبصورت واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، مگر سبحان اللہ نہیں آکھی، سبحان اللہ نہیں کہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، واقعہ ہے مگر اللہ نے اس پر سبحان اللہ نہیں کہی۔ المختصر جتنے بھی نبیوں کے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا واقعہ ہے قرآن میں، اللہ نے سبحان اللہ نہیں کہی۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر سبحان اللہ نہیں کہی، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر سبحان اللہ نہیں کہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، اس پر سبحان اللہ نہیں کہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، اس پر سبحان اللہ نہیں کہی۔ یہ اول العزم انبیاء، سب سے زیادہ شان والے انبیاء۔ اب میں اس کو مختصر کرتے ہوئے خلاصہ رزلٹ دینے لگا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ معراج کی بات پر معراج والا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لفظ سبحان کی شان کیا ہے۔ یہ جس تک پہنچے گا ساری زندگی یاد ہی رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھ لیں پورا قرآن، پورے قرآن کے واقعات آپ پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سبحان اللہ نہیں کہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سبحان اللہ رب نے نہیں کہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اللہ نے سبحان اللہ نہیں کہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سبحان اللہ نہیں کہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سبحان اللہ نہیں کہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سبحان اللہ نہیں کہی۔ نبیوں کے واقعات بیان ہوئے، سبحان اللہ نہیں کہی۔ جب رب نے سونے کو سونی معراج کرائی تو رب نے فرمایا یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں خود ہی کہہ رہا ہوں سبحان اللہ۔ اب اس سبحان اللہ کی جو عظمت ہے، جو طاقت اور ہمت ہے، اس پر بھی آپ ذرا غور کریں۔ اور ساتھ یہ بھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی سونی بات رب سے کہی کہ یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور رب نے یہ تمنا پوری کی، رب نے یہ تمنا پوری کی۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کلیم اللہ کی شان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی خوبصورت تمنا ہے کہ یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں جو رب سے کہتے ہیں یا اللہ اپنا آپ وخا، پردہ ہٹا، سامنے آ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ پردہ ہٹا، سامنے آ، میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ یہ شان کلیم ہے، یہ کلیم اللہ کی شان ہے۔ حبیب اللہ کی شان کیا ہے؟ رب فرماتا ہے سب کو چھوڑ کے آ سونیا، آج تجھے اپنا آپ دکھانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ، اوے اونچی کہو سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، تو رب فرماتا ہے موسیٰ تو دیکھ تو نہیں سکتا، ہم دکھا دیتے ہیں۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، بڑی گہری بات ہے۔ یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دکھا دیتے ہیں، دکھا، مگر تم دیکھ نہیں سکتے، دکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر دکھایا، پہاڑ پہ جلوہ فرمایا، تجلی فرمائی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پورا نہیں دیکھ سکے، اور جو وہ نور کی جھلک، نور کی تجلی جو دیکھی تھی، اس تجلی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔
وجد میں آ گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے تھے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یار اس بات پہ جھومنا بھی بنتا ہے، اس بات پہ تو جو کچھ بھی عاشق کر جائیں وہ کم ہی لگتا ہے کہ کیا شان محبوب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دکھا، اللہ اپنا آپ دکھا، تو اللہ دکھانے میں بھی وسیلہ پہاڑ کو بنا دیتا ہے۔ یہ شان محبوب ہے کہ اللہ جب محبوب کو اپنا آپ دکھاتا ہے تو کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ بندے کو تھوڑا بہت علم ہوئے تے اے نقطہ انہوں دے دیتا جاوے تے کنجوس نہ ہوئے تے اللہ دی قسم ہے او دا مر جان نو دل کرے گا، اس گل تے قربان ہو جان نو دل کرے گا جو میں سنا رہا ہوں۔ اگر بندے کو تھوڑی بہت بھی کوئی علم کی بات لگی ہو، کوئی عشق کی انگاری، کوئی عشق کی چگاری اس کے اندر ہو، یہ وہ باتیں ہیں جس کو کہتے ہیں دی اینڈ، دی خالی اینڈ نہیں، اینڈ دی بھی اینڈ کر دینا، انتہا کی بھی انتہا کو لے جانا، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں سبحان کا، لفظ سبحان میں بتا رہا ہوں، سبحان اللہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیا شان ہے اور کتنا مقام ہے۔ اب لفظ سبحان پہ دوسرا موتی سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ قرآن کا وہ واقعہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا بڑا سونا واقعہ ہے، بڑا او بھائی میں کسی دی گل نہیں کردا پیا، رب فرمادا پیا۔ کون فرما رہا ہے؟ احسن القصص، رب فرما رہا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی سونا واقعہ ہے۔ اچھا سونا آکھیا تے بڑا ہی سونا آکھیا، پر سبحان اللہ نہیں آکھیا، سبحان اللہ نہیں کہا۔ پھر اب آپ خود سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنا سونا ہے مگر رب نے سبحان اللہ نہیں کہا، تو واقعہ معراج کتنا سونا ہوگا کہ رب نے کہا سبحان اللہ۔ کچھ تو آپ بھی کچھ خیال کر لیں، کچھ دھیان کر کے دیکھیں تو صحیح۔ میں نے تو سیدھی سادھی دلیل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب لفظ سبحان پہ تیسرا موتی سنیے۔ ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تسلی نہیں ہوئی کہ میں نے سبحان پر آپ کو بڑی پوری بات سناتی، ابھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی، اس لیے اور سنیں۔ شاگرد کوئی کام کرے، شاگرد کوئی اچھا کام کرے، شاگرد کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو اس پر استاد اس کو داد دے، استاد تو کیا لیول ہوگا، کیا انداز ہوگا، کیا شان ہوگی۔ شاگرد کوئی کام کرے اور اس پر داد جو ہے استاد دے، اس پر سبحان اللہ استاد کہے۔ بیٹا کوئی کام کرے، اس پر باپ اسے سبحان اللہ کہے، کیا انداز ہوگا۔ مرید کوئی کام کرے، اس کا پیر سبحان اللہ کہے، اللہ کا ولی کوئی کام کرے تو اس کے برابر کا کوئی ولی سبحان اللہ کہے، تابعی کوئی کام کرے تو صحابی سبحان اللہ کہے، تو کیا رنگ ہوگا۔ خواجہ نظام الدین کوئی کام کریں اور فرید الدین سبحان اللہ کہیں، کیا رنگ ہوگا۔ خواجہ قطب الدین کوئی کام کریں اور خواجہ معین الدین سبحان اللہ کہیں، صحابہ میں سے کوئی صحابی کام کرے
اہل بیت سبحان اللہ کہیں، کیا انداز اور کیا شان ہوگی۔ انبیاء کوئی کام کریں اور میرے نبی اس پر سبحان اللہ کہیں تو کیا رنگ اور شان ہوگی۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، او خدا کے بندو، حضور کا واقعہ وہ واقعہ ہے معراج کا کہ یہاں سب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور رب سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ رب سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ چوتھا موتی لفظ سبحان پر۔ ابھی بھی میری تسلی نہیں ہوئی، پتہ نہیں تہاڈی تسلی ہوگی کہ نہیں ہوئی، میری اجے تسلی نہیں ہوئی۔ اس لیے میں لفظ سبحان پر تقریباً 1.5 گھنٹے کا خطاب ہے یوٹیوب پہ، وہ آج سے پہلے میں نے کچھ شاید 2-3 سال پہلے بیان کیا تھا، اب مجھے بھی وہ پورا یاد نہیں ہے، لیکن کرم اور فضل یہ ہے کہ یہ جو اب موتی سنا رہا ہوں یہ اس سے ہٹ کے ہیں، وہ اس میں ایک الگ ہے بات، یہ الگ سے سنا رہا ہوں اب جو سنا رہا ہوں۔ لفظ سبحان پر چوتھی اور آخری بات، اور یہ میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ معراج کی شان کیا ہے۔ آپ نے معراج کی شان کو ایک جملے میں سمجھنا ہو اور اس کے خلاصے تک پہنچنا ہو تو بس سبحان الذی پر غور کر لیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے فرمایا سنیے ذرا ترجمانی کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سارے سیر خود کرتے ہیں، میں اپنے نبی کو سیر خود